نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات، ناظرین و سامعین کرام، ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت اور آپ کی تشریف آوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور اللہ کا فضل و کرم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے چند باتیں ایسی ہیں کہ جس پر جمہور علماء امت کا اکثریت کا اتفاق ہے۔ پہلی بات جس پر تمام علماء کرام، محدثین، مؤرخین کا اتفاق ہے، وہ یہ بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل یعنی اس سال ہوئی ہے کہ جس سال ہاتھیوں کا لشکر لے کر ابرہہ مکہ کی طرف اپنے ناپاک عزم کو لے کر آئے تھے، کعبہ کو شہید کرنے آئے تھے، اور جس کا ذکر سورۃ الفیل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں خائب اور خاسر لٹایا اور ذلیل و رسوا ہوئے۔ تو عرب کے اندر یہ ایک مشہور واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی سال ہوئی ہے، عام الفیل والے سال۔ اس پر تقریباً اکثر علماء، جمہور علماء کا اتفاق ہے۔ دوسری بات جس پر علماء کرام کا، مؤرخین، محدثین کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی ولادت و سعادت وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تیسری بات جس پر تمام امت کا، محدثین، مؤرخین کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہ سموار والے دن، پیر والے دن ہوئی ہے۔ گویا تین باتیں اتفاق کے ساتھ ثابت ہیں، جن میں دو رائے نہیں، دو قول نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ کی ولادت کا سال وہ عام الفیل ہے، ہاتھیوں کا واقعہ جس سال ہوا ہے، ابرہہ کا لشکر جس سال آیا اور ذلیل و رسوا ہو کر، شکست کھا کر واپس لوٹا اور وہاں پر تباہ اور برباد ہوئے۔ پرندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ساتھ جن کو ہلاک کیا، برباد کیا، وہ سال ہے۔ دوسرا، مہینے میں بھی اتفاق ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ تیسرا، دن کے بارے میں بھی اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت پیر والے دن ہوئی ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سموار، پیر والے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ روزہ اس دن کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ذاک یومن ولدت فیہ وبعثت فیہ، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں میری ولادت بھی ہوئی ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں مجھے نبی بنا کر 40 سال کے عرصے کے بعد، 40 سال گزرنے کے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نبوت بھی اسی دن عطا ہوئی ہے۔ اب اس کے علاوہ تیسری بات جس میں کافی اختلاف ہے، مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کیا ہے، ربیع الاول کی کون سی تاریخ ہے۔ تو اس حوالے سے مختلف اقوال، مختلف باتیں پائی جاتی ہیں۔ بعض علماء نے آپ کی ولادت کی تاریخ 2 ربیع الاول بتائی ہے، بعض نے 8 ربیع الاول، اسی طرح 10 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 13 اور 14 مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ مشہور قول جو ہے وہ 12 ربیع الاول کا ہے۔ عام طور پر مشہور یہی ہے، اور لوگ اسی دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن سمجھتے ہیں۔ لیکن جمہور محدثین اور مؤرخین کے نزدیک جو راجح قول ہے، مختار قول ہے، پسندیدہ قول ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ سیرت مصطفیٰ میں حضرت مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے۔ اسی طرح مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت خاتم الانبیاء میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ اگرچہ مشہور تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول ہے، لیکن راجح قول اور بہتر قول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت 8 ربیع الاول کو ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف کیوں ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی تشریف آوری، یہ تو ایک عظیم اللہ کی نعمت اور عظیم سانحہ ہے۔ تو مختلف جوابات اس سوال کے دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک بہتر جواب وہ یہ دیا گیا ہے
کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ سے کوئی شرعی حکم اور کوئی شرعی مسئلہ متعلق نہیں تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اس کو محفوظ رکھنے کا صحابہ کرام نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام نہیں فرمایا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت نبی ہیں، امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ سے کوئی شرعی مسئلہ یا حکم متعلق نہ ہونے کی وجہ سے اس کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ بہرحال جی وہ مختصر سی تحقیق تھی، مختصر سی بات تھی جو علماء کرام نے اس حوالے سے نقل فرمائی ہے، آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔